उम्मत मुस्लिमा को तशवीश है। इजराइल की दहशत गर्दी के खिलाफ सऊदी अरब ने आइंदा मंगल को इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास भी तलब कर लिया है। तुर्किया ने इसराइल के करीब अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ की तैनाती की मजम्मत कर दी है और चेचन लीडर रमज़ान कदरोफ ने भी फ़लस्तीन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं हमास के तर्जुमान हैं डॉक्टर खालिद कुदूमी साहब। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। सबसे पहले खालिद साहब मुझे ये बताएगा, ऑपरेशन तूफान अल अक्सा हमास की एक बड़ी कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं। आप लोगों ने इजराइल को बुखला कर रख दिया है। इस वक्त सूरत हाल क्या है? हमास के मुजाहिदीन अब भी इजरायली इलाकों का कंट्रोल बदस्तूर संभाले हुए हैं, ये वापस गजा में पोजीशंस ले ली आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिशन शुरू हुआ था तूफान अल अक्सा के नाम से, किबला वाले मुसलमान के नाम से और मजलूम निहत्ते बच्चों के नाम से और मुहासर अवाम की जो गजा में है और तंगी हालात के मगरबी किनारे में इस जंग को हमारा मुजाहिदीन ने शुरू किया था, दुश्मन के ख़िलाफ़ है और अंदर जा कर के हमारा मकबूजा ज़मीन के अंदर पहुंच चुका है। और जिस तरह आपने फरमाया है वो एक हिस्टोरिकल स्टेज है हमारा कि इस कॉन्फ्रंटेशन है हमारा दुश्मन के साथ। ये भी मैं बताता चलो, हमारा दुश्मन अनफॉर्चुनेटली है जिस तरह हमेशा 75 साल से है कि इनका बैंक ऑफ टारगेट्स सिर्फ़ और सिर्फ हमारा मासूम बच्चे हैं, घर है, मस्जिद है, हॉस्पिटल है। ये मैं आपको बताता चलो कि कल हेल्थ मिनिस्ट्री के रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारा एक तकरीबन 900 शहीद है, जिनमें से 260 बच्चे हैं, 230 लेडीज़ हैं, 22 फैमिली है, पूरा कंप्लीट फैमिली को इसको एथनिक क्लेंजिंग जिसको कहलाते हैं या इसको कत्लेआम किया है। वो मेडिकल स्टाफ है, तकरीबन 6 मेडिकल स्टाफ शहीद हो गए हैं, 8 सहाफ़ी है वो भी शहीद हो गया। हमारा 60% है कि मेडिकल नीड्स मेडिसिन हो या इक्विपमेंट हो, इसका कमी है। बिजली नहीं है, पानी पीना के लिए नहीं है। साथ साथ के ये कुर्बानियाँ है कि तो आपके सामने मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ताकि दुनिया को पता किस किस्म का दुश्मन हम सामना कर रहे हैं। लेकिन हमारा मुजाहिदीन ने इस मैदान में दुश्मन को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। आज के इजराइली ज़राए के मुताबिक हैं तकरीबन 1200 इजराइली सेटलर्स और सोल्जर्स हलाकत में पहुंच चुका है। डॉक्टर खालिद, अभी आप लोगों के जो जवान हैं क्या इजराइल में ही हैं या वापस अपनी पोजीशंस पर आ चुके हैं? नहीं, हमारा मिशन है, कुछ लोग अपने जगह को अपने मिशन से कामयाब होकर वापस आ गए हैं, कुछ अभी तक कॉन्फ्रंटेशन में है कि उनके अपने दूसरा फील्ड मिशन है। वो ये टेक्निकल लैंग्वेज है ना, वो उसमें हम स्टेटमेंट्स का वेट कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ के हम नया स्टेज शुरू कर दिया जंग का। आज 5वां दिन है कि लॉन्ग रेंज रॉकेट्स का आगाज़ कर दिया है कि स्पेशली सेटलमेंट्स के अंदर और मिलिट्री टारगेट्स, इजरायली मिलिट्री टारगेट्स के खिलाफ। यानी कि डॉक्टर खालिद आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब कुछ जवान आपके हमास के वापस आ चुके हैं, कुछ अभी भी इजराइल की सरजमीन पर मौजूद और अपनी पोजीशन संभाले हुए हैं फ़लस्तीन के मकबूजा सरजमीन में। अच्छा डॉक्टर खालिद, अल अक्सा तूफान जिस मुनज़्ज़म तरीके से अबाबील की तरह हमास के जवान इजराइल में उतरे हैं वो काबिल तारीफ़ है। इजराइल इंटेलिजेंस से छुप कर इस ऑपरेशन की तैयारी कितना बड़ा चैलेंज था आप लोगों के लिए, ये कैसे मुमकिन बनाया आप लोगों ने, क्योंकि सारी दुनिया हैरान है इस पर। जी बिल्कुल है कि ये भी मैं बताता चलूँ कि 10 दिन पहले हमारा मुजाहिदीन ने फिज़िकली मिलिट्री मनोवर्स है कमिट किया है गज़ा और मकबूजा इलाका के दरमियान में इजरायली आर्मी के सामने। फिर भी उनका जो फेलियर है कि इंटेलिजेंस का और सिक्योरिटी का है, वो वाकई हमारा मुजाहिदीन के लिए काबिल तहसीन भी है कि और दुश्मन को सरप्राइज़ किया है। ये एक्सपीरियंस है कि सालों साल के ऊपर के हमारा मुजाहिदीन स्पेशली साइबर के फील्ड में है, इंटेलिजेंस की फील्ड में कुछ इजरायली मिलिट्री एक्सपर्ट्स इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है कि फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के, हमास के मुजाहिदीन, इनके पास डिटेल्ड मैप है सेटलमेंट्स का। यानी मतलब वहाँ के मैंने भी देखा है कि कॉन्टैक्ट के थ्रू से कि हमारा मुजाहिदीन के
امبوش کی بھی کرنے کا کوشش کیا بلکہ کامیاب ہوا تھا سیٹلمنٹس کے اندر ہے، یعنی ہمارا جنگجو کے ادھر کے گھوم پھر رہے ہیں اسرائیلی سیٹلرز کے اندر ہے، ہمارا مقبوضہ سرزمین کے اندر ہے کہ وہاں یہ بہت بڑا کامیابی جس طرح آپ نے فرمایا۔ اچھا ڈاکٹر خالد، غزہ میں کیا صورتحال ہے؟ وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ پانی اور بجلی سب کچھ بند کر دیا گیا ہے، وہاں پر لوگ کافی پریشانی کی صورتحال میں ہے، یہ جو مقبوضہ کا علاقہ ہے وہاں پر کیا صورتحال ہے ابھی؟ یہ میں نے عرض کیا تھا آپ کے خدمت میں ہے کہ وہ تقریباً ہمارا شہادتیں ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، پانی کی قلت ہے، بجلی کی قلت ہے، اور الٹا ہے کہ اسرائیلی فورسز ہے انہوں نے کہ رفح گیٹ کو جو اونلی کراسنگ بارڈر ہمارا اور مصر کے درمیان میں دنیا کے لیے ہے اس کو بھی بمبارڈمنٹ کیا ہے، بارڈرز کو بھی سیل کیا ہے کہ میڈیکل ایکوپمنٹ کے سامنے اور میڈیکل نیڈ کے سامنے ہے، یعنی یہ ایک کرمنل وارز کو کمٹ کیا جا رہا ہے ہمارا عوام کے خلاف ہے۔ مگر میں یہ اصلی چہرہ ہے کہ زائنسٹ رجیم کا جو 75 سال سے ہم آواز کو بلند کرنے کا کوشش کر رہے ہیں کہ اور اس جرائم کو دنیا کے لیے بیان کرنے کا کوشش کر رہے ہیں، مگر انفارچونیٹلی افسوس یہ ہے 7 اکتوبر ہی لگ رہا ہے کہ دنیا کو دھیان آیا ہوا کہ جی فلسطین میں کوئی مسئلہ مسائل ہوا کہ اسی لیے کہ اسرائیل کو نقصان کھایا ہے۔ آج اسرائیل کو نقصان کھانا کی وجہ سے ہونے کی وجہ سے امریکہ بولنا شروع کر دیا ہے کہ اور مدد دینے کو اعلان کر دیا۔ آپ کین یو امیجن 8 ارب ڈالر ملٹری امداد کو اعلان کر دیا ہے امریکہ نے، وہ بھی جنگ کے دوران ملٹری سپورٹ، مطلب یہ that makes America directly involved in this battle، اور امریکہ کو اس جنگ میں ہے یعنی فزیکلی اور ڈائریکٹلی ہمارے بچوں کو شہید کرنے میں یہ شریک کر اسرائیلیوں کو شرکت کی ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر خالد، آپ سے کچھ ممالک نے کیا آپ لوگوں سے بھی رابطہ کیا ہے ملٹری یا پھر فائنینشل سپورٹ کے لیے؟ سپورٹ کے لیے ہے کہ تو الحمدللہ کہ کافی جگہوں سے ہیں، اسپیشلی ملٹری پولیٹیکل سائڈ ہیں، عوام بھی ہمارا سائڈ میں ہے کہ کچھ گورنمنٹس کا ان کا ڈپلومیٹک اپروچ پہلے سے ہے، ہمارا کچھ عزیزی دوست ممالک ہے کہ پہلے سے آج کی بات نہیں کر رہا ہوں ان کے ملٹری سپورٹ کو جاری ہیں اور اب بھی اس کے فائدہ نظر میں آیا۔ اچھا ڈاکٹر خالد، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل بار بار انٹیمیٹ کر رہا ہے کہ بڑی جنگ کا اعلان یا پھر اندیا دیا جا رہا ہے کہ جی بڑی جنگ اب آگے شروع ہو سکتی ہے، تو آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں؟ حکمت عملی کیا ہے ذہن میں؟ دیکھیں اس سے بڑی جنگ کیا ہونے والے ہیں، ہم ہمارا کہ ڈسٹنی کے لیے ہم تیار ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور پہلے بھی ساری دنیا کو بتایا، ہمارے پاس 2 سیناریوز ہیں، یا دنیا ہے ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل اپروچ سے اسرائیل کو پریشرائز کر کے تاکہ ہمارا حقوق کو مسترد کیا جائے، اور وہ ظاہر میں کہ نہیں ہوا، لذا کہ ہم ایک کمپلسری ٹریک میں ہیں اور وہ ہے کہ ہم اپنا آپ کو خود ڈیفینڈ کریں۔ اب دیکھیں انٹرنیشنل لاء کے مطابق ساری فلسطین ہے آکیوپیشن کے اندر ہے، لذا کہ اٹ از امپلیسٹ کہ جی ہم اپنا آپ کو ڈیفینڈ کرنا کا رائٹ بنتا ہے، ہم اس جنگ کو جاری رکھیں گے، ہم اپنے دفاع میں اس جنگ کو جاری رکھیں گے ہیں، ہمارے معصوم بچوں کے نام پہ اور ہمارا پریزنر کے نام پہ صرف اور صرف ہم امت سے یہ انتظار ہے، یہ توقع کہ ہم اس گولڈن قافلہ کی آزادی کی قافلہ میں شریک ہو جائے، قبلہ اول مسلمانوں کو آزاد کیا جائے اور اس ظلم کو جو تاریخی ظلم جو ایک واحد تاریخی ظلم جو ابھی تک ہے کولونیل ایرا سے ہے یعنی اسرائیلی رجیم ہے اس کو ختم کیا جائے۔ صحیح۔ ڈاکٹر خالد مجھے یہ بھی بتائے گا کہ آپ لوگوں کے پاس جو اسرائیلی قیدی موجود ہیں وہ کسی بھی جنگ میں قصاصے کی حیثیت رکھتے ہیں، تو کیا آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کیا کوئی مطالبات منوائے جائیں گے ان قیدیوں کے بدلے میں؟ دیکھیں عرض کیا ہے کہ ہمارا کہ کوئی 4000 پریزنرز ہے اسرائیلی جیل میں، تو سالوں سال سے ہے ادھر ہے کہ وہ بہت ہی ویرد وضعیت میں ہے کہ ان کے کوئی بیسک حقوق کو بھی نہیں دیا جا رہا ہے، اور ہم نے دنیا کو بہت
ڈیمانڈ کیا ہے کہ جی انٹروین کرنا ہے، لیکن پھر وہی میں عرض کیا کہ جی لگتا ہے کہ ہمیں خود کرنا پڑا۔ آج اسرائیلی امبیسڈر یونائٹڈ نیشن کے سٹیٹمنٹ کے مطابق 100 سے لے کر 150 اسرائیلی سولجرز مجاہدین کے قبضے میں ہیں، اور ابو عبیدہ جو سپوکس پرسن ہے القسام بریگیڈ کا ہے کہ انہوں نے اپنے ہمارے ہیروز جو اسرائیلی جیل کے اندر ایک میسج بھیجا ہے، اعلان کر دیا ہے کہ آپ کے آزادی کا دن نزدیک ہو گیا ہے۔ اس کے سمجھ میں آیا ہے کہ جی مطلب کہ مقاومت اور تحریک مزاحمت کے ہاتھ بھرا ہوا ہے کہ اسٹرانگ کارڈز ہے، اور ظاہری بات ابھی تو کچھ ایسے میں نہیں آیا ہے کہ کوئی نیگوشیشن یا کوئی ایسے پروسیس، مگر ہمارے پاس جنرلز بھی ہیں، ہمارے پاس سولجرز بھی ہے، ہمارے پاس سیٹلرز بھی ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ کے وہ کبھی بھی آزاد نہیں ہوں گے جب تک ہمارا پریزنرز آزاد نہیں ہوں گے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خالد قدومی، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اس حوالے سے آپ نے ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا کہ آخر وہاں چل کیا رہا ہے اور آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔